اور ہم نے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کو توحید کی، ایمان کی، یقین کی، دعوت کی ذمہ داری نہ دی ہو۔ سب کو ہم نے یہی کہہ کر بھیجا لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، رخ میری ہی طرف کرو، چہرہ میری ہی طرف کرو، قلب و دماغ کو میری طرف ہی متوجہ رکھو، 100% اپنے آپ کو میرے حوالے، میرے تابع کر دو، فعبدون، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا قوم کو، سمجھا دیا گھر والوں کو، یہاں تک کہ حاکم وقت جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، اس کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا، اور قرآن نے کہا کہ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا حج میں جانے والوں، مردوں عورتوں، کیا انسانوں، تمہیں وہ بات نہیں پہنچی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اس بادشاہ نے اس کو اپنی حکومت دی تھی، اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، کیا تو میں رب ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تم نہیں ہو، ربی الذی یحیی و یمیت، رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، تم کہاں کے رب ہو؟ تم تو خود مخلوق ہو، پیدا کیے ہوئے ہو، مخلوق ہو۔ تو اس نے بلایا قیدیوں کو، جس کے ذمے چھوڑا، اس کو قید سے آزادی اور رہائی تھی، کہا اس کو قتل کر دو، اور جس کی رہائی، جس کو قتل ہونا تھا اس کو رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کو عقل نہیں ہے، عقل اس کی جاتی رہی، اسے پتہ نہیں زندہ کرنا کسے کہتے ہیں، زندہ کہتے ہیں مرے ہوئے کو زندہ کرنا، یہ زندہ کے چھوڑنے کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دے۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن مقدس میں ہے کہ وہ کافر حتیٰ وقت کا رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت سب کو دی، غریبوں کو بھی دی، نادانوں کو بھی دی، حاکم وقت کو بھی دی، گھر والوں کو بھی دی، یعنی ایمان اور یقین کا ایک ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا۔ تو جب دیکھا سب نے کہ یہ بات سننے کو، ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کے لیے آگ جلائی گئی، آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید سے، ایمان سے، یقین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ فرشتے بھی آ کر کہہ رہے ہیں ہم آپ کی مدد کر دیں، اور میں لا حاجت نہیں، کہ تمہاری مجھے کوئی حاجت ضرورت نہیں، اما الیک فلا واما الی اللہ فبلا، کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی حاجت ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا توحید کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس پر جمے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی سننے ماننے کو تیار نہیں، تو انہوں نے اپنے ابا کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے اماں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے خاندان اور قبیلے کو بھی چھوڑ دیا کہ دیکھو تمہیں حج کرنے جا رہے ہو، مردوں عورتوں، تم اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہو، تم اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ تمہارا فعل نہیں، صرف تمہارا کام نہیں، تم سے پہلے جتنے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ان کو چھوڑنا پڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا پڑا، اپنے قبیلے کو، کنبے کو۔ تم تو چند دن کے لیے جا رہے ہو اور حج کر کے واپس آ جاؤ گے، لیکن وہ نبی، رسول، پیغمبر ایسے چھوڑ کر گئے کہ کبھی پھر واپس نہ آئے۔ ایسی ہجرت کی، ایسا اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں اور اللہ کی معرفت میں ساری مخلوق کو چھوڑ دیا اور تنہا فرمانے لگے وقال انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چل دیے اور اللہ سے دعا کی رب هب لی من الصالحین، اے اللہ باپ میرا نافرمان ہے، ماں میری نافرمان ہے، قوم قبیلہ میرا نافرمان ہے، میں چاہتا ہوں ایک بچہ فرزند بھی مجھے ایسا دے دے جو تیری فرمانبرداری کرنے والا ہو، جو تیری اطاعت کرنے والا ہو، جو تیرے حکم پر چلنے والا ہو۔ نافرمانی ہی چاروں طرف میں دیکھ رہا ہوں، تو اس نافرمانی کے سیلاب و سمندر میں کوئی فرمانبردار فرزند اور اولاد ہی مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کو دے دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بند نہیں ہوا، تو انہوں نے باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا، رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیا، اور دہکتی ہوئی آگ کے اندر ایمان کی خاطر کود گئے۔ بس اب ان کو اعلیٰ درجے تک پہنچا کے جائے، اور میں نہیں، ابھی امتحان کا سلسلہ اور جاری ہے کہ ابا کو تو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اماں کو تو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں بڑے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے کہ جی ہماری دکان الگ کرو، ہمارا مکان الگ کرو، اور ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم وہاں جائیں گے، تو باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ تو باپ کو چھوڑنا آسان ہے، ماں کو چھوڑنا آسان ہے، اب ہم دیکھتے ہیں تمہیں کہ تم بیوی کو بھی چھوڑتے ہو یا نہیں، اب ہم دیکھتے ہیں تمہیں کہ تم
بچے کو بھی چھوڑتے ہو یا نہیں؟ یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. لیکن وہ تو ابراہیم تھے، انہوں نے تو پہلے ہی عہد کر لیا تھا. اذ قال له ربه اسلم، جب ان کو ان کے رب نے کہا اسلام لے آؤ، اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا. اب میری اپنی کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی خواہش نہیں. میں تو اے مولا آپ پر قربان ہوں، میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں تو آپ پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیے چلو جبرائیل آئیں گے تمہیں لے کر جائیں گے، کہاں جانا ہے اور کہاں چھوڑ کر آنا ہے. ابراہیم علیہ السلام چل دیے اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر. جہاں کوئی ہرا بھرا علاقہ دیکھتے فرماتے تھے یہاں ٹھہر جائیں، یہاں رک جائیں. فرمایا نہیں، ابھی اور آگے چلنا ہے، ابھی اور آگے چلنا ہے، ابھی اور آگے چلنا ہے. یہاں تک کہ کٹیل میدان میں پہنچ گئے، صحرائے عرب میں، مکہ میں. فرمایا کہ یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں رہنا ہے، جہاں دور دور تک کوئی کھیتی نہیں، دور دور تک کوئی پانی نہیں، دور دور تک کوئی انسان نہیں، چٹیل میدان پڑا ہوا ہے کہ یہاں چھوڑ کر چلنا ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر بیوی کو وہاں، چھوڑ کر بچے کو وہاں چل دیے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور بیوی کو خبر نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. فرمایا اس کے حوالے ہمیں کر کر جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، یہاں تک کہ بار بار جب سوال کیا کوئی جواب نہ آیا تو خود ہی اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی حاضر علیہ السلام کی. تو فرمایا اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ ابراہیم علیہ السلام کو زبان سے کہنے کی بھی اجازت نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے گردن سے اشارہ کر دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب ہماری ماؤں کا ہونا چاہیے، ہماری عورتوں کو ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی مستورات کا ہونا چاہیے. اتنے مرد تو اسی لیے حج کرنے نہیں جا رہے کہ بیوی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، بیوی منع کر رہی ہے، ماں منع کر رہی ہے. اتنے لوگوں کو ڈر خوف ہوتا ہے. ایک گاؤں سے ایک آدمی حج کے لیے گئے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، مظفر نگر کے ایک گاؤں کا. وہ گئے اور وہاں جا کر اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا. اب گاؤں والے سب ڈر گئے. اب اگلے سال حج کا نمبر آیا، ایک آدمی اور ہمت کی وہ گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا. 2-3 سال ایسا ہو گیا، گاؤں والے ڈر گئے کہ جو بھی حج کو جا رہا ہے وہ وہی مر رہا ہے. اب انہوں نے کہا بھائی حج پہ جانے سے تو موت کو دعوت دینا ہے. برسوں تک کوئی حج کو نہیں گیا وہاں سے. کسی کو بیوی روک رہی ہے، کسی کو ماں روک رہی ہے، کسی کو بہن روک رہی ہے کہ تم جاؤ تو کیوں نہیں رہ جاؤ گے. ایک دم خوف طاری ہو گیا. اب کئی سالوں تک کوئی حج کے لیے نہیں جا رہا ہے، سب منع کر رہے ہیں. ایک آدمی نے ہمت کی، وہ گیا، اللہ نے اس کو واپس پہنچا دیا. اب ٹھیک ہے چلو یہ تو آ گیا، لگ رہا ہے کہ اب جو بھی جائے گا وہ واپس آ جائے گا. حضرت حاجرہ علیہ السلام فرمانے کہ اللہ کے بھروسے آپ چھوڑ کر جا رہے ہو ہمیں، تو آپ گھبراؤ نہیں. اذن لا یضیرنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری نصرت کرے گا. تو جس طرح حاجرہ علیہ السلام نے جانے کی اجازت دی ابراہیم علیہ السلام کو، اس طرح ہماری ماؤں کو، بہنوں کو اجازت دینی چاہیے کہ جاؤ حج کے لیے، جاؤ عمرے کے لیے. ایک حج نہیں ہر سال حج کرو، ایک عمرہ نہیں ہر مہینے عمرہ کرو. بار بار بیت اللہ کی زیارت کرو، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جاؤ، بار بار مکہ جاؤ، بار بار مدینے جاؤ. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ترغیب دیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح کہ جاؤ اللہ کے تقاضے کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو پورا کرو. حج سے غریب نہیں ہوتا کوئی، حج سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، حج سے کوئی بیار و مددگار نہیں ہوتا، بلکہ حج سے مال گھٹتا نہیں. اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دیتے ہیں، عزت کو بڑھا دیتے ہیں، رزق کو بڑھا دیتے ہیں. رزق بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام کا، رزق بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. لیکن کب؟ جب قربانی دی گئی. تو حج نام ہے اللہ کے حکم پر قربان ہونے کا، حج نام ہے اپنے خواہشات کو دبانے کا، حج نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا، اللہ کے سپرد کر دینے کا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر دے اور وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا کہ جو حاجی اور جو حج کرنے والا مرد عورت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا، توحید میں، ایمان میں، یقین میں، اللہ اس کو بھی اپنا دوست بنا لے گا. اللہ اس کی حاجتیں ضرورتیں بھی اس طرح پوری کریں گے جس طرح
طرح اپنے نبی رسول پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنا اور آرزو اور حاجت ضرورت پوری کی، جس طرح ان کی دعائیں قبول ہوئی، جو بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا ان کی قبول ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے عوامر اس کے احکام پر قربان ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اور دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا، اے ہمارے پالنہار ہمیں، ہماری دکان نہیں، ہمارا کارخانہ نہیں، ہماری فیکٹری نہیں، ہماری زمین و جائیداد نہیں، ہمارے اس دنیا میں پھیلے ہوئے اسباب و نقشے نہیں ہیں. ہماری پرورش کا تعلق اس دنیا کے نقشے سے نہیں ہے، ہماری پرورش کا تعلق رب العالمین سے ہے، اللہ سے ہے، جس نے پوری کائنات کو بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے وجود بخشا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جو کاٹ کے قابل نہیں ہے. وادی غیر ذی زرع ہے، نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، کوئی کھانے کا پینے کا چیزوں کا انتظام نہیں ہے، میں نے ان کو یہاں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ ربنا عند بیتک المحرم، آپ کی باعزت مکرم محترم گھر کے پاس. کیوں چھوڑا؟ تاکہ یہ یہاں کے زمیندار بن جائیں، یہاں کے کاشتکار بن جائیں، یہاں کے ممبر بن جائیں، یہاں کے چیئرمین ایم پی ایم ایل اے بن جائیں. نہیں، دھرتی پر میں نے ان کو آپ کے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ آپ کے لیے قیام کریں، آپ کے لیے رکوع کریں، آپ کے لیے قومہ کریں، آپ کے لیے سجدہ کریں، آپ کے لیے جلسہ کریں، آپ کے لیے قعدہ کریں، آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. لیقیموا الصلاۃ. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دے، ان کی طرف متوجہ کر دے کہ یہاں اکیلے نہ رہیں، کچھ لوگ آ جائیں اور جو ان کے ساتھ رہیں، کچھ لوگ آ جائیں جن کے ذریعے سے یہ جو بنجر علاقہ ہے یہ آباد ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کچھ لوگوں کے دل متوجہ کر دے ان کی طرف. اب ان کچھ لوگوں میں اللہ نے اس سال جو حج کو جا رہے ہیں، مرد عورت جو اس وقت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھگوان پور میں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہم اور تم بھی شامل ہو گئے جو اس وقت میں جا رہے ہیں کہ اللہ ان کے لوگوں کے دل سے متوجہ کر دے. کس نے دل متوجہ کیا آپ کا کہ وہ حج کو جانا ہے اس سال؟ کس نے دل متوجہ کیا عورتوں کا کہ اس سال ہمیں حج کرنے جانا ہے؟ ابھی بتایا گیا کہ 70 تقریباً بصیر بھگوان پور سے اس کے علاقے سے جا رہے ہیں، اور پورے آپ کے ضلع سے کتنے جا رہے ہوں گے، سہارنپور سے کتنے جا رہے ہوں گے، اور پورے اتراکھنڈ سے اور پورے یو پی سے اور پورے ملک سے، سارے عالم سے کتنی انسانیت مرد و عورت جا رہی ہے کہ یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اور حضرت اعلیٰ مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہا کہ اللہ کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ کرتے. اگر من نہ کہتے تو اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس ملک میں، پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہ ہوتا جو بیت اللہ نہ جاتا، جو مکہ نہ جاتا، جو مدینہ نہ جاتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت نہ کرتا، حج نہ کرتا، تو کوئی ایسا نہ ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا پر ہمارے دل ادھر متوجہ ہو گئے اور فرمایا فَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہ وہاں رہیں، یہاں پر ایسی جگہ میں جہاں پر پانی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، کاشتکاری نہیں ہے، انسان نہیں ہے. فَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھل بھی عطا فرما. کیوں عطا فرما؟ تاکہ یہ شکر ادا کریں، تاکہ یہ خوب حج کریں، تاکہ یہ خوب عمرے کریں، خوب یہ نمازیں پڑھیں، خوب یہ روزے رکھتے ہیں. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے بس چھٹی ہو گئی، نہیں، اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم حج کریں، اللہ کا شکر یہ ہے ہم عمرہ کریں، اللہ کا شکر یہ ہے ہم روزہ رکھیں، اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم ایمان اور اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں اور ایمان اور اعمال کو عالم کے اندر پھیلائیں اور پہنچائیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی لوگوں کے دل متوجہ کر دے، تو کچھ لوگ متوجہ ہو گئے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی پر جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ اسماعیل تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی ہے، اب اس کا دم نکلا، حضرت حاجرہ علیہ السلام چڑھ رہی ہیں صفا پر، چڑھ رہی ہیں مروہ پر، دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بچے کی طرف آ رہی ہیں بار بار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چلنا، یہ دوڑنا اپنی بندی حاجرہ کا اتنا پسند آیا، قیامت تک آنے والے حاجیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کہہ دیا گیا اب تمہیں بھی صفا کی صحیح کرنی ہے، اب تمہیں بھی مروہ کی صحیح کرنی ہے، اب تمہیں بھی یہاں چلنا ہے جیسے ہماری بندی حاجرہ علیہ السلام چلی ہے، دوڑی ہے، تڑپی ہے، بے چین ہوئی ہے. ایسی تڑپ اور فکر و جذبہ تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے ہماری محبت میں قربان ہونے کا.
اللہ کی محبت میں ہی انہوں نے اپنے شوہر کو بھیجا تھا، اللہ کی محبت میں ہی وہ یہاں رکی تھی کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اب ہمیں چاہے یہاں پانی نہ ملے، کھانا نہیں ملے تو ہم یہاں رہیں گے، ہم اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یمن کے قافلے کو، قبیلے کو ادھر متوجہ کر دیا، اب وہاں آبادی ہو گئی اور کھانے پینے کا اور رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا۔ اب بچہ وہ معصوم جو جس کی جان نکلنے کو تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی اور قربانی کی، علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، اور فلما بلغ معه السعی، اب بچہ چلنے لگا، دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے ہمارے حکم پر باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچے کو بھی چھوڑ دیا، اب ایک امتحان اور آیا چاہتا ہے کہ اب یہ لفظ جگر نور نظر جس کو تم نے بہت دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی حالت میں ہم سے مانگا، اب یہ تمہارا سہارا بننے والا ہے، اب یہ تمہارا ساتھی بننے والا ہے، اب تم اس کو ہمارے حکم پر ذبح کر دو، اب اس کو ہمارے حکم پر تم قربان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا اور ساتھ لے کر چل دیے۔ چاہتے تو وہ چھوٹے چھوٹے ہی بچے کو ذبح کر دیتے، اللہ کا امر، اللہ کا حکم پورا کر دیتے، لیکن نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو قیامت تک آنے والے حاجیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، مسلمانوں کو ایک سبق دینے والے تھے، ایک سبق سکھانے والے تھے کہ دیکھو صرف تم ہی حاجی مت بنو، تم ہی نمازی مت بنو، تم ہی دیندار مت بنو، اپنے دیندار بننے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ۔ تمہارے سارے بیٹے حاجی ہونے چاہیے، تمہارے سارے بیٹے نمازی ہونے چاہیے، تمہاری ساری اولاد، تمہارا پورا گھرانہ دیندار ہونا چاہیے۔ فرمایا اے بیٹے میرے، اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، ذبح کر دوں تم کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں، اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر یہ منع کر دے گا تو اس کو چھوڑ دوں گا، بلکہ اس لیے پوچھا تاکہ یہ بھی اجر میں ثواب میں شریک ہو جائے، یہ بھی اجر میں ثواب میں شریک ہو جائے۔ تو فوراً اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کے رب کی جانب سے، آپ اس کو پورا کیجیے۔ کیوں؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے کہ میں نے ابا کو صبر کرنے والا دیکھا ہے، میں نے اماں کو صبر کرنے والا دیکھا ہے، میرے ابا نے، میرے اماں نے کبھی اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑا، کبھی اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑا۔ میں کون ہوں جو اللہ کا حکم چھوڑ دوں؟ میں کون ہوں جو اللہ کی بات کا انکار کر دوں؟ میرے ابا بھی فرما بردار، میری اماں بھی فرما بردار، انشاءاللہ میں بھی فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں، میں بھی فرما برداروں میں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، شیطان آ رہا ہے اور روک رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکری مار رہے ہیں۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا کہ اب یہ تمہارے لیے واجب ہے، اب تمہیں شیطان کو ایسے ہی کنکریاں مارنی ہیں جیسے تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں روک رہا ہے حج کرنے سے ہر سال، یہ شیطان ہے جو تمہیں روک رہا ہے ہر مہینے عمرہ کرنے سے، یہ شیطان ہے جو تمہیں روک رہا ہے ہر دن 5 نمازیں پڑھنے سے، یہ شیطان ہے جو تمہیں روک رہا ہے ہر مہینے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے، یہ شیطان ہے جو تمہیں روک رہا ہے دعوت سے، تبلیغ سے کہ بھائی اب تو تم حاجی ہو گئے، ماشاءاللہ اب تو تم حاجی ہو گئے، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے گشت کرنے کی، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے ملاقاتیں کرنے کی، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی، اب تو تم بہت بڑے حاجی ہو گئے، بہت بڑے نمازی ہو گئے، بس اب تم ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، دوسروں کی فکر نہ کرو کہ سارے گاؤں والے حج کر لیں، سارے گاؤں والے عمرہ کر لیں، سارے مرد و عورت بیت اللہ چلے جائیں، کعبہ چلے جائیں، ان کی فکر نہ کرو، بس تم حاجی ہو گئے، تم نمازی ہو گئے، بس یہ کیا ہے؟ ابراہیم تم نے بڑی قربانی دے دی، اب تم کیا بچے کو کہتے ہو کہ یہ بھی قربانی دے؟ نہیں، یہ شیطان ہے جو روک رہا ہے میری بیوی کو اور میرے بچے کو اعلیٰ درجہ حاصل کرنے سے تدبیر مار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا اور فرمایا کہ ابراہیم صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، واقعی تم نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے ذبح کر دیا، اب یہ دمبا ہے تم اس کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام علماء نے فرمایا تیزی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چل دیے تھے، فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ بیٹا، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، وتلہ للجبین، لٹا دیا، ایک دم آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا جبرائیل علیہ السلام ہیں اور دمبا لے کر آ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کو یہ تسبیح، یہ تکبیر اتنی
اتنی پسند آئی قیامت تک آنے والے مردوں عورتوں کے لیے واجب کر دیا کہ اللہ کو اپنے بندے محبوب ہیں، نبی محبوب ہے، نبی کے گھر والے محبوب ہیں، نبی کا کلمہ، نبی کا جملہ محبوب ہے، تو محبوب کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے حاجیوں پر اور مردوں پر عورتوں پر یہ فرض کر دیا، واجب کر دیا کہ جس طرح جو کام ابراہیم نے کیا، اسماعیل نے کیا، ہاجرہ نے کیا، جس طرح جو کام تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب جا رہے تھے وہاں طواف کرتے ہوئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مدینہ سے آئے بخار میں ہیں، بیماری میں ہیں، کمزور کر دیا ان کو بخار نے، کمزور کر دیا ان کو یہاں مدینے کی تکلیف نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم صحیح کرو، جب تم طواف کرو تو اکڑ اکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی روح تو مضبوط ہوئی ہے، ان کا ایمان اور یقین تو بنا ہے، ان کا جسم بھی مضبوط ہوا ہے۔ اب پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگوائے گئے بیت اللہ کے تاکہ سب کے اندر ایک رعب اور دبدبہ پیدا ہو جائے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، کلمے والوں کا۔ اللہ تو کافر نہیں ہے یہاں، مشرک نہیں ہے یہاں، کوئی مذاق اڑانے والے نہیں ہیں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب تم کیا کرو، اکڑ کر چلو کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی محبوب ہیں، ان کا طریقہ محبوب ہے،